اگر ماں کی یا باپ کی خدمت کی ہے تو رائگان نہیں جائے گی، اس کا اجر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی وجہ ہے ایک شخص اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، زمین گیر ہے ماں، اور حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار عالم، مجھے جو جنت میں میرا ہم نشین ہے، میرا ساتھی ہے، مجھے دکھا کہ وہ ہے کون۔ پروردگار عالم کی آواز آئی، موسیٰ جاؤ فلاں محلے میں فلاں قصاب ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ جنت میں تمہارا ہم نشین ہے۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد دکان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں قصاب آتا ہے، دکان کھولتا ہے، خلاصہ کلام دکان کھول لی، گوشت آ گیا، گوشت بیچ رہے ہیں۔ موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرا ہم نشین ہے۔ لیکن جناب موسیٰ کو کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے جنت میں میرا ہم نشین ہو۔ گوشت بک گیا، تھوڑا سا گوشت بچایا، لے کر چل پڑا۔ حضرت موسیٰ ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اس کے چل پڑے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہونے لگا، شانے پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کیا مہمان کو قبول کرو؟ ایک مرتبہ اس نے کہا مہمان حبیب خدا ہے، تشریف لے کر آئی۔ حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر کے بٹھایا اور کہا آپ بیٹھیے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جلدی سے گوشت دھویا اور میرے سامنے اس نے جو ہے چڑھا دیا۔ میں نے دیکھا پنگوڑے میں خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اس پنگوڑے سے اس خاتون کو نکالا، ہاتھ منہ دھلوایا، اور جو کام کرنا تھا کام کیا، اور اس کے بعد غذا کو نرم کر کے اس خاتون کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد دوبارہ جو ہے منہ وغیرہ صاف کرنے کے بعد جو ہے پھر پنگوڑے میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب ساری خدمت ہو گئی اٹھا کر رکھ رہا تھا تو اس کی ماں نے ہاتھوں کو اٹھایا، کچھ کہا، مجھے نہیں پتا کیا کہا۔ اور یہ پھر اس کے بعد میرے پاس آیا۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ کہ یہ میری ماں ہے۔ صبح جاتا ہوں دکان سے جانے سے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، آگے سب میں پہلے میں اس کی خدمت کرتا ہوں، بعد میں اپنے کام۔ جناب موسیٰ نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آخر میں تمہاری ماں نے لبوں کو حرکت دی تھی، ہاتھوں کو اٹھایا تھا، کچھ کہا تھا، وہ کیا ہے؟ کہ جب بھی میں خدمت کرتا ہوں اپنی ماں کی تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ پروردگار عالم میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا ہم نشین قرار دے۔ یہ ہے ماں کی خدمت کا صلہ۔ ایک مرتبہ اس شخص نے یہ کہا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں پوری ہوئی، میں موسیٰ نبی ہوں۔ اب اندازہ کیجیے کہ ماں کی خدمت کرنے کا صلہ کیا ہے۔ یہ ایک ماں کا تذکرہ اکثر بیشتر۔ دوسرا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی کربلا کی بار بار زیارت نصیب کرے۔ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، وہیں پر ایک قبر ہے جناب ابراہیم مجاز کی، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے، جناب محمد کے فرزند ابراہیم۔ کہتے ہیں ہر شب جمعہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے شانوں پر سوار کر کے ہر ہفتے، ایک ہفتے ماں کو ایک ہفتے باپ کو زیارت کروانے لے کر آتے تھے امام حسین علیہ السلام کی۔ اس ہفتے کہتے ہیں کہ شب جمعہ جو باری تھی وہ باپ کی تھی۔ اب باپ کی باری تھی، باپ کو زیارت کروائی، اور جب باپ کو زیارت کروا کے لے کر آئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے نہیں پتا کہ میں آئندہ ہفتے زندہ رہوں یا نہ رہوں، مجھے بھی امام حسین کی زیارت کروا دو۔ اب شانے پر اٹھا کر لے کر جانا، کاندھوں پر سوار کر کے لے کر جانا کوئی ایسا
گاؤں نہیں، کافی دور رہتے تھے، کمر میں درد، ماں کو منع نہیں کیا. ماں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا آئندہ ہفتے میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں. یہ بعض جگہ پر اس طریقے سے واقعہ لکھا ہے کہ دونوں کو ہی لے کر، جب ماں نے تقاضا کیا تھوڑے قدم حفاظت کر باپ کو چھوڑ گئے تو پھر ماں کو لے کر جاتے تھے. بہرحال دونوں طرح سے سخت ہے، آپ کو مل جائے گا. بہرحال بیٹا لے کر گیا، اور جب لے کر گیا کمر میں درد ہے، لیکن ماں کو انکار نہیں کیا. اور جب لے کر گئے اور لے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے پاس پہنچے، سلام دیا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. جواب سلام آیا وعلیک السلام یا ابراہیم، یعنی جناب ابراہیم نے وہ جواب سلام سنا، اس لیے مشہور ہو گئے ابراہیم مجاب، جس کو سلام کا جواب دیا جائے. ویسے تو امام حسین ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے کہ کانوں سے وہ پردے جو پڑے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے. اب سن رہا، اندازہ لگائیے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ جواب سلام کو سن لے، دیتے تو ہیں جواب سلام، اگر سننا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کرے. اور عزیزان گرامی، اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو قبروں پر جائیے، فراموش نہ کیجیے. یہ یاد رکھ لیجئے کہ اولاد زندگی میں آگ نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی اولاد آگ ہو جاتی ہے.